تو ہم تو آج جمعہ کے خطبہ میں پڑھتے ہیں ارحم بامتی امتی ابو بکر، اس امت میں امت سے سب سے زیادہ رحم دلی سے پیش آنے والے ابو بکر ہیں، لیکن اس امت کا سب سے زیادہ حوصلے والا انسان بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا تھا کہیں لڑائی کے لیے۔ اس وقت ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، بعض کتابوں کے اندر 17 برس 18 برس 20 برس تک ملتی ہے، اس سے اوپر نہیں ملتی۔ ان کو امیر بنایا اللہ کے رسول نے، اور ان کے جو لشکر میں موجود تھے ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ چنانچہ یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، مدینہ سے باہر پہنچے، وہاں رکے، ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ لشکر وہیں سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک کرنے کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ جب اس لشکر کو روانہ فرمانے لگے تو بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے، اور بعض کتب کے اندر آتا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو اس وقت مجلس شورا کے رکن تھے، سب کے سب نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اللہ کے رسول ابھی اس دنیا سے گئے ہیں، ہماری حکومت پر اتنی گرفت نہیں ہے، تو آپ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے، 3-4 فتنے سے کھڑے ہو گئے کہ جن کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ان میں ایک فتنہ مرتدین کا تھا، جو دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے کہ چونکہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے لہذا یہ دین ختم ہو گیا، ہم اپنے اپنے پرانے دین پر چلتے ہیں۔ ایک فتنہ تھا کہ جنہوں نے کہا کہ زکوٰۃ لینا اللہ کے نبی کا اختیار تھا، اللہ کے نبی نہیں رہے لہذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک فتنہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا تھا کہ پہلی امتوں میں مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے لیے نبی ہوتے تھے، اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے اب اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔